انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر درود پاک پڑھو۔ صلاۃ و سلام وعلی آلک و صحبک یا محبوب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سید المرسلین۔ صلاۃ و سلام علیک یا انیس الغریبین۔ صلاۃ و سلام علیک یا راحت العاشقین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین۔ علی سے نسبت ہے طاہر دوہری، علی سے نسبت ہے طاہر دوہری، وہ میرے جد ہیں میرے پیشوا ہیں۔ میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ حضور سائیں پیر محمد طاہر حسین صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب قادری، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، آج ہم پیر محمد اشرف قادری کے عرس کی اس محفل میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت میاں صاحب کی درجات بلند فرمائے اور ان کے والد کا فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کا معجزہ عطا ہوا۔ دوسرے اس مہینے کو نسبت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے ہے، چونکہ یہ عرس پاک کی محفل ہے اور یہ سارا کا سارا کرم مولا علی کا ہے۔ جہاں کہیں بھی ولایت کی کوئی ایک شمع آپ کو نظر آئے، کوئی تارا ٹمٹماتا نظر آئے، کوئی فیض نظر آئے، کوئی کرم نظر آئے، کوئی مہربانی نظر آئے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ مولا علی کا صدقہ ہے، چونکہ یہ خاص مولا علی کا صدقہ ہے۔ دربار عالیہ مغانی شریف پر عطائیں مولا علی کی ہیں، نسبت مولا علی کی ہے، تو میرا دل چاہا کہ آج مولا علی پاک کی چند صفات بیان کر کے اپنا اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دوں۔ دوستو، مولا علی کرم اللہ وجہہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذات بنائی ہے، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل خیر کا قاسم بنایا ہے، کل خیر کا قاسم بنا ہے۔ واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کے قاسم ہیں، بعین ہی ہر ولایت کے قاسم مولا علی پاک ہیں۔ ولایت مولا علی کے بغیر نہ تقسیم ہوتی ہے، نہ کسی کو حصہ ملتا ہے۔ جو اس در پہ نہیں جھکتا، جو اس در کو نہیں مانتا، جو مولا علی پاک کے در اقدس کی خیرات نہیں مانگتا، جو ان کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتا، جو شان اقدس کو تسلیم نہیں کرتا، جو اپنی گردن ان کے سامنے نہیں جھکاتا، اور چیزیں تو اس کو مل سکتی ہیں، ولایت کی خیر نہیں مل سکتی۔ ولایت صرف اور صرف مولا علی کے در سے ہے، اور مولا علی کے گھر سے ہے، اور مولا علی کے دست اقدس سے اللہ تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو جو شان بخشی ہے وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، کسی سے موازنہ جناب کا نہیں ہے، کسی سے تولنا جناب کا نہیں ہے، کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ بس مولا علی کی شان منفرد ہے، نرالی ہے، بے مثال ہے۔ ایسی شان ہے کہ ہر شان جو آپ دیکھیں گے مولا علی کی، کہیں گے یہ بلند ہے۔ اللہ نے دوئی عطا کی تو کہیں گے یہ بلند ہے، یہ بلند ہے، یہ بلند ہے۔ مولا علی کی 10 شانیں ایسی ہیں کہ ہر شان دوسری شان سے بلند ہے، اور وہ 10 شانیں پوری کائنات میں بے مثال ہیں۔ کسی فرد کو وہ شان نہیں ملی جو مولا علی پاک کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ خانہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اب دیکھو لوگ کہیں گے اس سے بڑا اور کیا شرف۔ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بس اللہ کے گھر میں پیدا ہونا بہت بڑا شرف ہے، بڑی عظمت ہے،
बड़ी अल्लाह ताला की अता है, मगर अगली शान देखो तो कहेंगे वो तो शान छोटी थी। क्या पैदा हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फातिमा हुजूर की चाची ने बुलाया, फरमाया मेरे बेटे बच्चा पैदा हुआ है, आंख नहीं खोलता, आंख नहीं खोलता। देखा आका करीम ने उठाया तो मौला अली ने आंख खोल दी। पहली नजर जो मौला अली की खुली तो सामने महबूब दो आलम का चेहरा था। अब पहला शर्फ ज्यादा है ये मक्के पाक के अंदर पैदा होना शर्फ ज्यादा था, या आका को देखना ये शर्फ ज्यादा है। यूं लगा ये उससे बढ़कर शर्फ ज्यादा है। फिर मेरे आका ने अपनी लुआबे दहन मुंह में डालकर गुड़ती दी। फिर हुजूर ने नाम रखा मौला अली, अली पाक सरकार ने नाम रखा। फिर हुजूर ने कंधों पर उठाकर मौला अली को खिलाया। थोड़े बड़े हुए तो हजरत अबू तालिब को कहा, ए मेरे चचा ये बेटा मुझे दे दे, मैं इसकी परवरिश करूंगा। खुद परवरिश की, जवानी तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रहे, भाई भी थे बच्चे भी थे सारे। ये शर्फ देखो तो फिर कहोगा काबे के अंदर पैदा होना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली नजर से देखना, हुजूर का नाम रखना, ये शरफ ये दर्जे कम हो गए। अब दर्जा एक और बढ़ गया कि हुजूर ने अपने जिम्मे ले लिया मौला अली। फिर देखो मौला अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, भाइयों लोगों मुझे ये शर्फ है कि इस जमीन पर पहला सजदा करने वाला मोहम्मद करीम है और दूसरा सजदा करने वाला अली करमुल्लाह वजह है। अव्वलुल मुस्लिमीन, फरमाया सबसे पहले मेरे आका सजदा करते थे और मैं आका की इत्तिबा में सजदा करता था। क्या किसी ने खूब कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सिफ्त मानो, सिर्फ हुजूर को खुदा न मानो, हर सिफ्त मानो। मौला अली की हर सिफ्त मानो, सिर्फ मौला अली को नबी न मानो। इसके अलावा जो जो सिफ्त मौला अली को अल्लाह पाक ने अता की है उसकी कोई मिसाल है ही नहीं। आगे चलो, जवान हुए, अभी बचपन ही में थे, सरकार ने सबको बुलाया, फरमाया अल्लाह ताला का हुक्म आया कि मेरे महबूब अपने अकरबा को बुलाओ, खैश को बुलाओ, उनके सामने दीन मोहम्मदी पेश करो, मेरी तौहीद पेश करो। सरकार ने दावत पर बुलाया, हुजूर के चचा थे, हुजूर की फूफियाँ थीं, सिर्फ हुजूर के रिश्तेदार थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता की है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, कलमा पढ़ो। मेरी आका की नज़र चचा पे बार बार फिर रही थी, कोई न खड़ा हुआ। 7 साल का बच्चा मौला अली खड़ा हो गए। या रसूल अल्लाह मेरी टांगे पतली हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, मगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। किसी मुहद्दिस ने लिखा कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र सरदारों पर थी, आपके रिश्तेदारों पर थी, चचा पर थी, मगर अल्लाह की नज़र मौला अली पर थी। अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी। सबसे पहले कहा मैं पढ़ता हूँ, हुजूर चुप हुए, फिर फरमाया मैं पढ़ता हूँ। तीसरी दबार फिर हुजूर ने फरमाया, फिर मौला अली खड़े हुए। क्या किसी ने जब कलमा न पढ़ा, किसी ने कबूल न किया, उस वक़्त बच्चे होकर शेर खुदा ने इस दीन मोहम्मदी को सीने से लगाया। फिर देखो तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जवान हुए तो शेबी अबी तालिब आया। हजरत अबू तालिब अपने पूरे कुंबे को लेकर पहाड़ की घाटियों में चले गए। खतरा था, दिन रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का खतरा था। हदीस उठाइए कि हर रोज हजरत अबू तालिब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर मौला अली को सुलाते थे, जो बिस्तर पुरखतर था। किसी ने कहा ना कि हुजूर ने सुलाया मौला अली को अपने बिस्तर पर, दूसरे ने लिखा नहीं सुलाया तो सही, मगर 300 रातें पहले अबू तालिब ने हजरत अली को सुलाया था। अब आका करीम ने चुना, जब हिजरत की रात आई और मैं अली जी या रसूल अल्लाह मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह ये अमानतें हैं वापस कर देना। ली अमानतें पास रखी, चादर ओढ़ी और सो गए। देखा चारों तरफ सारे तलवारें लेकर खड़े हैं,
बड़े बड़े मक्का के कुरैश सरदार दलेर जवान खड़े हैं तलवारें, नंगी तलवारें लेकर कि किसी वक्त भी इस पर हमला कर दें। उस बिस्तर पर जिस पर हमला होने वाला था, कत्ल होने वाला था, खून होने वाला था, उस बिस्तर पर मौला अली चादर तान कर सो गए। किसी ने कहा आपको नींद कैसे आ गई, उस बिस्तर पर सो कैसे गए? फरमाया मेरे महबूब ने फरमाया था सुबह तूने अमानतें वापस करनी है। खौफ तो तब होता ना कि अली को मरने का खौफ होता, मेरा ईमान कहता था कि सुबह तक अली को कोई नहीं मार सकता जब तक मैं अमानतें वापस न करूं। हर रात मौत का खौफ रहता था, उस रात मौत का खौफ भी उठ गया। एक मुहद्दिस ने लिखा कि जिब्रील अमीन मौला अली के सर की तरफ और मिकाईल आकर पैंती की तरफ खड़े हो गए। जिब्रील ने कहा आख अली, ऐ अली, अल्लाह ने आज तुझे वो शर्फ अता किया है कि तेरा मालिक आसमानों पर तेरी तारीफ कर रहा है। अल्लाह ने फाजतन फरिश्तों के सरदार एक सर की जानिब एक पाँव की जानिब मौला अली के खड़ा कर दिया। क्या किसी ने खूब कहा कि बिस्तर नबी था, सुबह देखा सोए तो नबी थे, उठा तो अली था, देखा तो कोई न था। कहाँ गए आका करीम फरमाया, कहाँ गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा चुके हैं, मैं अली हूँ, मुझसे बात करो। ये शरफ अपने बिस्तर पर जब लटाया तो साहबा ने कहा इससे बड़ा कोई शरफ नहीं हो सकता जो आज मौला अली को मिला है। इससे पहले बड़े शरफ थे, इससे बड़ा शरफ नहीं मिल सकता। फिर चलो आए मदीना पाक में, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग बदर हुई सबसे पहले कुफार के साथ। मौला अली और हजरत हमजा सैयदुश्शुहदा ने 70 काफिर कुल मारे गए और 35 इस जोड़ी ने मारे थे कल्ले अकेले। जहां जहां मौला अली तलवार लेकर जाते ढेर लगा देते। वल्लाह मौला अली के जिस्म पर एक लकीर भी नहीं पड़ी थी, 70 काफिर मार कर भी अल्लाह ने यह वादा किया था। जिब्रील अमीन ने आकर तारीफ की, ओहद के मैदान में इसी तरह हुआ। फिर महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर सारे सहाबा कराम को, अंसार को, मुहाजिरीन को अंसार का भाई बनाया। फरमाया इनका घर बार नहीं है, फलां फलां का भाई है, फलां फलां का भाई है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में बैठे थे, हुजूर के पास आए, रोने लगे। फरमाया अली क्यों रोता है? या रसूल अल्लाह हर किसी को जोड़ी बना दिया, भाई बना दिया, मेरा तो कोई नहीं भाई बनाया। हुजूर मैं अली अंता खिय्यु फिद दुनिया वल आखिरा, तू तो मेरा भाई है, आ मैं तुझे अपने साथ कर ले जाऊं। फिर साहब ने फरमाया ये शरफ आला है जो पहले मौला अली को मिले, इससे शरफ नहीं मिल सकता। फिर वो वक्त आया, जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमाता है कि फातिमा का निकाह हमने अली से कर दिया है, आसमानों पर कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर क़यामत तक कोई ऐसी जोड़ी नहीं आएगी जिसका निकाह अल्लाह अर्श पर करे। सिर्फ ये जोड़ी अली और हजरत फातिमा की थी, कर दिया है निकाह, कर दिया है। अब हजरत उमर, हजरत बकर सिद्दीक ने कहा अब जो मौला अली को शर्फ मिला है सब शर्फों से बढ़कर शर्फ है। अब जो इज्जत मिली है, जो इनाम मिला है, जो दर्जा मिला है, जो मर्तबा मिला है, वल्लाह क़यामत तक किसी इंसान को ये शर्फ नहीं मिल सकता कि फातिमा तो ज़हरा का शोहर बन जाए। ये सिर्फ मौला अली को मिला। मौला अली भाई भी हैं, मौला अली बेटे भी हैं, मौला अली की नस्ल पाक से हुजूर ने फरमाया हर नबी की अल्लाह ने औलाद सुल्ब में रखी है और मेरी औलाद अली के पुश्त में रखी है। मेरी औलाद अल्लाह अली के पुश्त में रखी है। फरमाया अल्लाह ताला ने जब फरमाया ना क्या मेरे महबूब ये जो ईसाई हैं नजरान के, ये मुनाजरा करना चाहते हैं, इनके कहो कि आओ तुम अपनी जानों को ले आओ, हम अपनी जानों को ले आते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ, तुम अपनी औरतों को ले आओ, आओ तुम्हारे साथ खुला मुनाजरा करते हैं, मुबाला करते हैं। जब फरमाया तुम अपनी जानों को ले आओ, हुजूर फरमाया तू आए मेरे महबूब तू अपनी जानों को ले आ। अल्लाह के महबूब कौन सी जानों को लेकर गए? अल्लाह ने फरमाया नब्बिउकुम अनफुसकुम, ले आओ अपनी जानों को। कौन जाने थी? हुजूर और मौला अली, दो जाने थी।
نے فرمایا جانوں کو لے آؤ، تیسری جان نہ تھی۔ پھر فرمایا اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں موجود تھیں، کسی عورت کو لے کر نہیں گئے، صرف فاطمہ الزہرا کو لے کر گئے۔ پھر فرمایا اپنے بیٹوں کو لے کر گاؤ، کسی کے بیٹے کو نہیں لے کر گئے، فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کو لے کر گئے۔ کیا ثابت ہوا کہ حضور کی جان مولا علی ہیں، حضور کی ساری عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ انہوں نے کل کائنات کی عورتوں کی نمائندگی کر دی، اور حضور کے بیٹے حسنین کریمین ہیں، انہوں نے کل حضور کی امت کی نمائندگی کر دی۔ جب سامنے دیکھا، نجران کے عیسائیوں نے کہا، عالموں نے، واللہ ان سے مباہلہ نہ کیجیے گا، نور بھرے چہرے دیکھو، ان کی زبان ہلے گی تم تباہ ہو جاؤ گے، روٹ کے بھاگ گئے۔ انہوں نے مناظرہ نہیں کیا، مبالغہ نہیں کیا۔ یہ شرف دے کر پھر صحابہ نے کہا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ مولا علی کو ایک سے ایک اللہ تعالیٰ عطا کرتا جاتا ہے۔ حیران ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل لگا کر بیٹھے تھے، حضور کے ارد گرد سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ مولا علی آئے، آپ نے دیکھا جگہ نہ تھی، حضرت بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ مولا فرمایا علی یہاں بیٹھو۔ حضرت علی بیٹھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب حضرت بکر صدیق بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر سن، تو نے علی کی عزت کی ہے، عزت والا عزت والوں کو جانتا ہے۔ لفظ سنیے گا، تو نے جو مولا علی کو عزت دی ہے، تو ہی مولا علی کی عزت جانتا ہے۔ کیا کسی نے خوب کہا کہ مولا علی کی شان میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو بکر صدیق اور ام عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہیں، اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی شان میں سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی نے روایت کی ہیں۔ ہم نے تو ان میں تفریق بنا دی، موازنہ کر رہے ہیں، تولے لیے پھرتے ہیں، مولا علی کی شان زیادہ ہے یا ابو بکر صدیق کی۔ بھائی مولا علی کی شان بیان کرو گے تو تمہیں لگے گا اس سے بڑی کوئی شان ہے ہی نہیں، صدیق کی شان دیکھو گے تو کہو گے اس سے بڑی کوئی ہے ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ سمندر ہے جو ٹھاٹھے مارتا ہے، جس لہر کو دیکھو اونچی نظر آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت مولا علی کو حاصل ہے، جو قرب حاصل ہے، جو شرف حاصل ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک مولا علی کے صلب میں، پشت میں اللہ نے رکھی۔ قیامت تک جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں یہ مولا علی کی اولاد پر پڑھ رہے ہیں۔ نماز نہیں ہوتی کسی کی جب تک مولا علی کی اولاد پر درود نہ پڑھا جائے، کیونکہ مولا علی کی اولاد ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ ہاں ہمیں جو شرف حاصل ہے وہ یہ کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی نہ صرف ہمارے پیشوا، ہمارے پیران عظام نہ صرف اولاد ہیں بلکہ جناب سے نسبت خاص حاصل ہے۔ یہ سارا فیض، یہ سارا کرم، فیضان کرم کی ایک ایک کرن مولا علی کی عطا ہے۔ جو لوگ مولا علی کے فضائل کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے پیر بھائیو، جہاں بھی رہو مولا علی کو کبھی کسی سے کمتر مت سمجھا کریں۔ جب بھی شان مولا علی کی بیان ہو، میرے آقا کریم نے کیسا معیار بیان فرمایا منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی مولا علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہم لوگوں کے چہرے دیکھتے، جب مولا علی کرم اللہ کو وجہ کا ذکر ہوتا ہمیں پتہ چل جاتا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تیرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ہن دسو کنج لوگ کو ٹکٹاں کی سن جڑے آخر مولا علی ہے، مولا علی کو شنی ٹکٹیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اے علی حوض کوثر پر پیالے تیرے ہاتھ میں ہیں، تو بیٹھا ہوگا، جہاں جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ علی ہوگا، میرے ساتھ علی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک میں جانے لگے فرمایا علی تو رہ جا، ٹھہر جا، مدینے کا تو والی ہے، قاضی ہے، گورنر ہے، میرا قائم مقام ہے۔ عرض کی حضور مجھے چھوڑ کے جا رہے، ان عورتوں میں بچوں میں مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں کیوں نہ لڑوں؟ فرمایا نانا تم رو مت، میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون تھا۔
لیکن ان کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صرف فرق یہ ہے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شرف عطا کیا ہے تو مولا علی ہے. وہ دیکھو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا 3 شرف ایسے ہیں مولا علی کو اگر مجھے ملتے تو میں سارا کچھ سمجھتا دنیا مافیا سے بہتر. کیا فرمایا؟ ایک اللہ کے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ان کے گھر میں، یہ ہمیں شرف کسی کو نہیں ملا. دوسرا فرمایا مولا علی کے لیے اللہ کے رسول نے مسجد حلال کر دی، جنبی ہوں تب بھی آ سکتے ہیں، ان کا گھر کھلا ہے، کسی کو اجازت نہیں. تیسرا فرمایا خیبر کے موقع پر جھنڈا اللہ کے رسول نے مولا علی کو دیا تھا. شام ہوئی آقا کریم نے فرمایا کل اس کو جھنڈا دوں گا، کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کو اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کبھی عمارت کی خواہش نہیں کی، اس رات کہا کاش یہ عمارت مجھے مل جائے. حضرت سعد فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بار بار بیٹھتا کہ شاید جھنڈا مجھے عطا کر دیں. صبح ہوئی تو فرمایا این علی، کہاں ہے علی؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا لے آؤ. لے آئے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اپنے پاؤں نظر نہیں آتے، سرکار نے مجھے اپنی جھولی میں لٹایا، پھر لعاب دہن لگایا، ایسی آنکھیں میری ٹھیک ہوئی میں دن میں تارے دیکھنے لگا. فرمایا علی یہ لے تلوار، یہ لے ڈھال، یہ لے جھنڈا، جا خیبر کے قلعے پر وار کر اور فتح کر کے لوٹ. حضرت علی آئے، خیبر کی دیوار پر چڑھے، اس دیوار کو ایسے جھڑایا ہاتھوں سے، پورا قلعہ ہلنے لگا. اس کی سردار بیٹھی تھی تخت سے گر گئی. اس نے علماء سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ انہیں کہا پتہ کرتے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ انہیں کہا علی. انہیں کہا علی ہے؟ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ ہم نے فرمایا ابو طالب. اس نے کہا آج خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. ہماری کتابوں میں درج ہے، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر کا قلعہ صرف علی آ کر فتح کرے گا. آج ہم نہیں بچ سکتے. پھر آپ نے اس جو تھا دروازہ اس کو جھڑایا، ایسے پورا دروازہ اکھیڑ کر حضرت مولا علی پاک نے اس کو ڈھال بنا دیا. ایک ہاتھ میں ڈھال تھی. مرب بار آیا، کہتا ہے میں شیر ہوں، میری ماں نے میرا نام مرب رکھا ہے، 40 آدمی میرے نیچے سے کھال نہیں نکال سکتے، کھال میں اوپر کھڑا ہو جاتا ہوں. 2 آدمیوں کو ایسے بغل میں لے کر خیبر کے قلعے کی دیوار کا چکر لگاتا کرتا تھا، ایسا جوان تھا. 2 زریں 2 تلواریں لے کر آیا، کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ حضرت علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، زرغام رکھا ہے، شیروں کا نام لیے. آئے پہلے وار سے مولا علی پاک نے ایسا وار کیا کہ 2 ٹکڑے ہو گیا، دھڑام سے گرا. پھر خیبر کے قلعے پر چڑھ دوڑے. حضرت علی پاک نے وہ پورا گیٹ بائیں ہاتھ پر اٹھا کر لڑتے ہوئے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. اس گیٹ کو اٹھا کر جو پھینکا نا، اتنی آواز آئی جیسے بم پھٹتا ہے، دھڑم ہوئی. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ علی پاک نے وہ دروازہ پھینکا ہے. سرکار آئے، مولا علی کا استقبال کیا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. اور میں علی تجھ پر تیرا رب راضی ہے، تیرا محبوب راضی ہے، جبریل راضی ہے، میکائیل راضی ہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، دعائیں دیں. صحابہ اکرام نے کہا یہ وہ گیٹ تھا، دروازہ تھا جو مولا علی اٹھائے پھرتے تھے. 7 آدمیوں نے پہلو بدلنا چاہا، نہ بدلا. 40 آدمیوں نے اٹھانا چاہا، نہ اٹھا. مولا علی پاک ایسے گرے. فرمایا اٹھاؤ، میں نے تجھ کو بائیں ہاتھ میں اٹھایا تھا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں اٹھا سکتا، علی کو کہو تم اٹھاؤ. حضرت علی پاک نے اٹھایا، دروازہ نہ اٹھا، زور لگایا نہ اٹھا. مالک حیران ہوں، میں تو سارا دن اس کو بائیں ہاتھ پہ اٹھائے پھرتا تھا، آج اٹھتا ہی نہیں. جبریل نے کہا محبوب اللہ فرماتا ہے علی تیرے ہاتھ میں قوت تیرے رب کی تھی، مت سمجھ تیری اپنی نہیں ہوتا. ہاں ابو علی نے سر جھکا کر فرمایا ہاں واقعی یہ ساری قوت ہی روحانی تھی. فاتح خیبر کا جب لقب ملا تو اب کہا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا. مولا علی پاک کو
اللہ نے ایک سے ایک بڑھ کر شرف دیا. صحابہ کرام پر ہماری ماں باپ سب کچھ قربان، بڑی ان کی عظمتیں ہیں، بڑے ان کے درجے ہیں، مگر مولا علی پاک کو جو اللہ نے درجات دیے 1400 سال سے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. آپ کی کرامتیں، آپ کا فیض اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے. یہ قادری سلسلہ کا فیض مولا علی پاک کا عطا ہے، مولا علی پاک کا کرم ہے، انہی کا صدقہ ہے. جہاں جہاں قادری ستارے چمکتے ہیں، جہاں جہاں قادری جھنڈے لہراتے ہیں، سارا کا سارا حضور کی آل پاک کا فیض ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. خیر کثیر، سب خیر ہے، سب فیضان ہے، حضور کی اولاد ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب نماز پڑھ اور قربانی دے. قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کا حکم ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارے دشمن بے اولاد رہیں گے، تیری اولاد تو قیامت تک ستاروں کی طرح چمکتی رہے گی. قادری بن کر، چشتی بن کر، حضور کی آل پاک بن کر، حضور کی نسل پاک بن کر، حضور کا فیض قیامت تک اسی طرح تقسیم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ میرا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا